مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک مرتبہ پھر میں اپنے چینل روحانی دنیا نیوز کی وساطت سے آپ لوگ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے۔ یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یا ہماری اللہ نہیں سنتا۔ بہت سارے عجیب عجیب خیالات لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں۔ تو بالکل یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تو سب کی سنتا ہے، تو لیکن طریقہ مانگنے کا آپ کا طریقہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ جس طرح مانگا جاتا ہے وہ مانگنے کا انداز آپ کا صحیح نہیں ہوگا۔ تو اللہ تو سب کی سنتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ رو رو کر مانگتا ہے اور بار بار اس چیز کا ذکر کرتا ہے، بار بار اس بات کو دہراتا ہے اور اس چیز کو چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز دے دو، ضد کرتا ہے، اڑ جاتا ہے ایک بات پر۔ تو بالکل اسی طرح اللہ سے مانگنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ اللہ سے مانگے۔ ایک بچہ آ گیا اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے اور چلا گیا، توجہ اس کی دوسری طرف ہے اور چیز مانگنے کی غرض سے آیا اور واپس چلا گیا، تو والدہ کا اس پر زیادہ دھیان نہیں جائے گا اور اس کو بے پرواہ سی ہو جائے گی اس سے کہ یہ ایسے ہی مذاق کر رہا ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی اگر کہیں کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، فلاں مسئلہ ہے میرا، فلاں حاجت ہے، اور دھیان ہمارا کاروبار کی طرف ہو، اپنی دکان کی طرف ہو، اپنے بچوں کی طرف ہو، ایسا نہیں۔ جب اللہ سے مانگے تو یکسوئی کے ساتھ مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، اور بالکل بے شک وہ اللہ دینے والا ہے، اور ایک طلب کے ساتھ، ایک چاہت کے ساتھ، ایک تڑپ کے ساتھ مانگیں۔ جس طرح میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں۔ حجاج بن یوسف کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا۔ حجاج ایک بہت ظالم تھا۔ وہ جب خانہ کعبے کا طواف کر رہا تھا تو اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مطاف کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ شخص تھا نابینا۔ تو وہ کچھ مانگ رہا تھا اللہ سے ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ حجاج نے پوچھا آپ کیا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اللہ سے اپنی آنکھوں کی بینائی مانگ رہا ہوں، یعنی آنکھوں کی روشنائی۔ تو حجاج نے کہا آپ کی دعا قبول ہوئی؟ اس نے کہا نہیں، 20 سال سے میں مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو حجاج نے کیا کہا؟ حجاج تو بڑا سخت تھا، کول کا بڑا پکا تھا، اور حجاج نے کہا کہ میرے یہ چند طواف باقی ہیں، یہ طواف میں پورے کروں گا، میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا۔ اور اس سے پہلے حجاج نے اس کے پاس ایک سپاہی کھڑا کیا۔ طواف کرنے کے بعد میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا اور دیکھوں گا، اگر آپ کی آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ حل نہیں ہوا، یعنی آپ کو نظر آنے نہیں لگا، تو اس کے بعد آپ کا سر دڑ سے الگ کر دوں گا۔ تو جب اس نے سنا، اور اس کو بتایا کہ میں حجاج ہوں، جب اس نے سنا بڑا پریشان ہو گیا۔ تو اس نے جیسے ہی حجاج نے طواف شروع کیے تو وہ گڑ گڑانے لگا اور رونے لگا، یا اللہ پہلے آنکھوں کا سوال تھا، ابھی زندگی کا سوال ہے۔ تو رونے لگا اور بڑے اس سے مطلب ایک طلب سے، ایک تڑپ سے دعا مانگنے لگا۔ جب حجاج نے طواف پورے کیے، اس کے پاس جب حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ میرا تو مسئلہ حل ہو گیا، مجھے نظر آنے لگ گیا، آپ بھی نظر آ رہے ہو، سب کچھ مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو حجاج نے کہا کہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگو ایک طلب سے مانگو، تڑپ سے مانگو، اور خلوص سے اللہ سے جب بھی مانگو ایک خلوص سے دل سے مانگو، تو بے شک اللہ دینے والا ہے۔ تو حجاج نے کہا اگر آپ پوری زندگی یعنی قیامت تک بھی یہاں بیٹھے ہوئے دعا اس طریقے سے مانگتے تو آپ کو نہیں ملتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، لیکن اپنی دعاؤں میں اثر پیدا کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ کیوں نہیں اثر پیدا کریں؟ جب آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا ہوگا تو تب جا کے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ ہے، یعنی دو زانو ہو کر بیٹھنا، عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ مانگنا، اور اسی طرح
کچھ ایسے الفاظ دعا میں کہنا، یعنی اللہ کی بڑائی کے الفاظ کہ یا اللہ تو بہت بڑا ہے، تو کن فیکن کا مالک ہے، تو ساری کائنات کا مالک ہے، تو سارے نظام کو چلانے والا ہے، سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ اللہ کے بڑائی کے ثنا کے الفاظ دعا میں کہنا، تو انشاءاللہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اور جب بھی آپ دعا مانگیں تو اس سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجات کی نیت سے جب بھی آپ دعا مانگیں 2 رکعت نفل پڑھیں صلاۃ حاجات کی نیت سے۔ تو میرا جو اپنا طریقہ ہے، پہلی رکعت میں سورۃ الضحیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، پھر اس کے بعد جو ہے دو زانو بیٹھ کر درود شریف پڑھیں 3 مرتبہ، 41 مرتبہ حسبنا اللہ نعم الوکیل یہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں، خوب گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ ایسی جگہ پر دعا مانگیں کوئی آپ کے پاس نہ آئے، آپ کو آواز نہ دے، یعنی آپ کے اور جو اللہ کے درمیان جو باتیں ہو رہی اس میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، تو تب جا کے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا ہوگا۔ اور بے شک اللہ سننے والا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ کون کس طرح مانگ رہا ہے اور کون کس طرح مانگ رہا ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور مزید انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔